اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ صلوات پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ثنا بخاری کے مرحومین کے لیے اور قبلہ کے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اپنے مرحومین کے سارے سے۔ بسم اللہ۔ اور اس میں ہم دعا گوئیں کہ سید قربان شاہ صاحب اور ثنا بخاری اور قبلہ جملہ مومنین جتنا بھی ہمارے المہدی سینٹر کے دوست ہیں، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو رب کریم اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو مومنین موجود ہیں خداوند متعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے بچوں کو آباد و شاد رکھے۔ آج ضربت کی رات اپنا شہادت کی رات ہے اور ہم انشاءاللہ اسی عنوان سے اپنی گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال اس رات کے صدقے میں تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کچھ فنی خرابی کی وجہ سے تو لیٹ ہو گئے ہیں قبلہ، گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اپنی پاک کلام میں، کل میرا حبیب اپنی طرف سے پیغام دے دو، پھر غور تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی یہ بات۔ کل میرا حبیب کہہ دو، کلو یعملو علی شاکلتہ، کہ کائنات میں ہر شے اپنے شاکلہ پر عمل کرے گی۔ فربکم عالم، اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار بس بہتر جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہر شے اپنے شاکلہ پر عمل کرتی ہے، یہ قانون قدرت ہے قبلہ، اس ذات واجب کا قانون ہے۔ اور شاکلہ کا معنی کیا ہے؟ شاکلہ کا معنی ہے فطرت، شاکلہ کا معنی ہے طینت، شاکلہ کا معنی ہے اصلیت، شاکلہ کا معنی ہے حقیقت، شاکلہ کا معنی ہے باطن، شاکلہ کا معنی ہے وہ چھپا ہوا یا چھپایا ہوا راز، اس کو کہتے ہیں شاکلہ۔ اور ہر شے کائنات میں جو بھی ہے وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرتی ہے۔ اور یہ طب کا بھی ایک موضوع ہے قبلہ، یہ چلو بات ذہن میں آ گئی ہے، یہ طب کا بھی موضوع ہے کہ اگر آپ نے جناب علاج کرنا ہے آنکھ کا تو بدام سے ہوگا، کیونکہ اس کی شکل بدام سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے دماغ کا علاج کرنا ہے قبلہ تو کسی حلال جانور کے مغز سے اس کا علاج ہوگا یا اخروٹ سے ہوگا، کیونکہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ میدے کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو طب قدیم کے مطابق وہ پیاز سے ہوگا علاج، کیونکہ میدے کی شکل اور پیاز کی شکل ملتی جلتی ہے۔ تو ہر شے عمل کرتی ہے اپنی شاکلہ پر، بات سمجھ رہے نا کہ ہر شے عمل کرتی ہے اپنی شاکلہ پر۔
یعنی جیسے اس کی طینت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کی فطرت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کا باطن ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کا وہ چھپا ہوا راز ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کی حقیقت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا۔ وہ اپنی طینت سے ہٹ نہیں سکتا قبلہ، وہ اپنی فطرت سے ہٹ نہیں سکتا قبلہ، وہ اپنی اصلیت سے ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنے باطن سے ہٹ نہیں سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں بندہ بدل گیا ہے، کہتے ہیں بندہ نہیں بدلتا، کیونکہ کلیہ قدرت ہے، یہ کلیہ کائنات کا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہر شے نے اپنے شاکلہ پر عمل کرے گی، یعنی جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرے گی، اپنی فطرت پر عمل کرے گی، اپنی حقیقت پر عمل کرے گی، اپنی بنیاد پر عمل کرے گی۔ تو جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے یا اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو بڑے دوست شکوہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ بدل گیا ہے، وہ بدلا نہیں ہے، وہ بے نقاب ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ وہ بندہ بے نقاب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور ایک فقرہ ہے کہ کلو اناء یترشع بما فیہ، کہ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، ہاں، کیونکہ اس کی شاکلہ میں جو ہوتا ہے، اس کے باطن میں جو ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک روایت جو امام صادقین علیہ السلام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ محمد وآل محمد، اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے۔ مل کر درود پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ محمد وآل۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ذکر سننے کے بعد تمہارے دل میں لذت محسوس ہو، تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو، صادق امام فرماتے ہیں کیونکہ ہر شے نے اپنی شاکلہ پر عمل کرنا ہے نا۔ اگر ہمارا ذکر سن کر تمہیں خوشی محسوس ہو تو اے ہمارے چاہنے والوں، اپنی ولادت کی طہارت پر فخر کرنا، خوش ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہاری ولادت میں طہارت ہے، کیونکہ ہر شے نے اپنی شاکلہ پر عمل کرنا ہے۔ شاکلہ بنیاد، شاکلہ وہ چیز جو والدین سے ملے۔ بات ہے؟ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام جاتے تھے میدان جنگ میں اور مولا مد مقابل سے جا کر کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، تو مد مقابل کے جب سامنے یہ رجز پڑھتے، مولا یہ کہتے کہ میں علی کا ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اس میں کیا راز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے مد مقابل، علی کے مد مقابل آ رہا ہے، اس کی شاکلہ کیا ہے، اور تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے۔ اور یاد رکھیں علی کو پتہ ہے کہ کس کی شاکلہ کیا ہے۔ کیوں کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب جب جنگ نہروان میں قبلہ، جب 10,000 خارجی منافقین میرے مولا کے مقابلے میں آ گئے تو میرے مولا نے پہلے پیشین کو فرمائی تھی کہ ان 10,000 میں سے صرف 9 بچیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب گنتی کی گئی تو وہی 9 بچے تھے جنگ نہروان میں۔ اور جب علی تلوار چلا رہے تھے تو میرے مولا یہ بھی کہتے تھے انا فقات العین الفتنہ، انا فقات العین الفتنہ، میں ہی وہ علی ہوں جس نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ اور ساتھ میرے مولا یہ فرماتے تھے، ساتھ یہ فرماتے ایھا الناس
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے، پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے، میں قیامت تک کے قافلوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قافلے کا کون سالار ہوگا، کس قافلے کا کون سالار ہوگا، اس سالار کا پیچھے چلنے والا کون ہوگا، کون سا قافلہ جنت میں جائے گا، کون سا قافلہ جہنم میں جائے گا۔ علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں تمہیں دکھانا چاہتا ہے علی، کہ دیکھو علی کے مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے اس کی شاکلہ کیا ہے، وہ بھی بتائے نا کہ اس کی شاکلہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ مل کر درود پڑھے بلند آواز سے، محمد بات سمجھ رہے نا جی۔ علی کو پتا تھا، ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ ایسے جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقا جمعان فباذن اللہ۔ میرا حبیب اگر تم سے کوئی پوچھے یہ جنگ کیوں ہوئی تھی تو ان سے کہنا کہ یہ جنگ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرا اللہ تو علیم و بذات صدور ہے، تو کیا دیکھے گا، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نے مدارج انسانیت کو دیکھ کر تو نے ہر چیز عطا کی کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو امام بنانا ہے۔ مدارج انسانیت کو دیکھ کر آپ کو پتا ہے کہ کس منزل میں کس نے رکنا ہے، کس نے بھاگنا ہے۔ تیرا علم علیم بذات صدور ہے، تو نے کیا دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دکھانا ہے، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ میں دکھانا چاہتا ہوں تمہیں کہ کون ہے جو مصطفیٰ کی مدد کر کے مومن ہوتا ہے اور کون ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر منافق ہوتا ہے۔ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں، اسی لیے علی بھی تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ جو علی کے مد مقابل آ رہا ہے اس کی شاکلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شاکلہ، اس کی فطرت کیا ہے۔ جب میرے مولا کو ایک مرتبہ بلایا گیا، یا علی آپ ناراض ہیں، آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں انا من صفا، تم کہتے ہو کہ فرق نہیں ہے، تمہاری شاکلہ اور ہے، میری شاکلہ اور ہے، تمہاری بنیاد اور، یا علی تمہاری بنیاد اور ہے، میری بنیاد اور ہے۔ مولا فرماتے انا من صفا وولدی من صفا وجدی من صفا وجد جدی من صفا۔ کہا یا علی ہم سمجھے نہیں ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں سن، انا من نکاح وولدی من نکاح وجدی من نکاح وجد جدی من نکاح، مجھ سے لے کر آدم تک ہم سب نکاح میں سے ہیں، تم میں 2 نکاح ہیں تو ثابت کرو۔ تمہاری شاکلہ اور ہے، تمہاری شاکلہ اور ہے، ہماری شاکلہ اور ہے، تمہاری بنیاد اور ہے، تمہاری فطرت اور ہے، تمہاری عادت اور ہے اور ہماری عادت اور ہے۔ بات مل کر درود پڑھ۔ یاد رکھو ہر چیز بدل سکتی ہے، شاکلہ نہیں بدل سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز بدل جائے گی لیکن شاکلہ نہیں بدلے گی۔ کیوں؟ یاد رکھو ابو جہل کی شاکلہ نہیں بدل سکتی، اتبا کی شاکلہ نہیں بدل سکتی، ابی ابن کعب اپنا عبداللہ ابن ابی کی شاکلہ نہیں بدل سکتی، فطرت نہیں بدل سکتی، قبلہ اصلیت نہیں بدل سکتی، اس کا جو باطن ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ اب جتنا مرضی زور لگا لے، یاد رکھو کہ اگر کسی کو کھینچ کے اسلام میں لاؤ گے تو منافق رہیں گے اور منافق مریں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی شاکلہ خراب ہے۔ ہاں ان کی شاکلہ خراب ہے، اصلیت خراب ہے۔
اور اسی لیے میرے دوستو یاد رکھو، اسلام میں آ گئے بڑے بڑے، لیکن آپ دیکھتے رہیں کہ سورہ منافقون آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شاکلہ خراب تھی. اسلام میں آنے کے، اور یاد رکھیں نجس جتنا آپ اس کو طہارت کے نزدیک کر دیں، اس کو سمندر میں نہلاتے رہیں، وہ نجس سے نجس تر ہوتا جائے گا. کیوں؟ اس کی طینت خراب ہے، اس کی اصلیت خراب ہے. قبلہ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے. اسی طرح اگر آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے جب حکم دیا سجدہ کرو تو اس نے کہا اپنا سجدہ کروا لے، انا خیر منہ. اور اس میں ایک نقطہ میں بتاتا چلو قبلہ، بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے. انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں. تو اس نے اللہ کو خالق بھی مانا، شیطان نے اللہ کو بھی مانا، اور یہ بھی کہا الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر. تو اللہ کی وحدانیت کی بھی قائل ہے، اللہ کی عبادت کا بھی قائل ہے، اللہ کی خالقیت کا بھی قائل ہے، اور قیامت کا بھی قائل ہے، یوم جزا، ڈے آف ججمنٹ کا بھی قائل ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دے قیامت تک کے لیے. شیطان نے کہا، کیا کہا؟ کہ مجھے اجازت دے دے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائی قیامت کا بھی قائل ہے وہ بندہ، قیامت کا بھی قائل ہے شیطان، اللہ کا بھی قائل ہے. پھر اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں، لاغوینہم اجمعین، جو تیرے مخلص بندے ہیں میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو مخلص بندے کون ہیں اللہ کے؟ کون ہیں؟ یا نبی ہیں یا امام ہیں. تو وہ نبوت کا بھی قائل ہے، وہ امامت کا بھی قائل ہے. اس نے کہا الا منہم عبادک المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں ہے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ میرے گمراہ میں ان کو لاغوینہم، میں ضرور گمراہ کروں گا اجمعین، سب کو. لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں، یہ مخلص بندے کس نے کہا؟ شیطان نے کہا الا عبادک المخلصین منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. مخلص بندے، مخلص جن کو خالص کیا گیا ہے، ہاں، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. مخلص بندو کو تو وہ نبوت کا بھی قائل، وہ امامت کا بھی قائل، وہ سمجھتا ہے کہ کون، کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. اب ذرا اس نقطے پہ توجہ کریں. شیطان نے کہا میں ہر کسی کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندو کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس نے اقرار کیا. بھئی جب شیطان کہتا ہے کہ میرا مخلص بندو پر زور نہیں ہے، جب مخلص بندو پر شیطان کا زور نہیں ہے تو پھر ہذیان کہاں سے آ گیا، نسیان کہاں سے آ گیا؟ ہاں، جب اس نے خود کہا تیرے مخلص بندے، اور اللہ کے مخلص بندے شیطان کو سمجھ میں آ گئے لیکن مولانا کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہ کون مخلص بندے ہیں. تو اللہ نے کہا سجدہ کر. اس نے کہا نا خیر منہ. کیا مطلب بھائی؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں. تو جو بندہ، یعنی جو بھی کائنات میں اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو سجدہ کر. اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نگاہ میں شیطان مفضول تھا، وہ افضل تھا. جس کو سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ افضل ہے، یہ مفضول ہے. لیکن اس مفضول نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو جو بھی یہ کلیہ ہے کہ جو بھی مفضول اپنے آپ کو اللہ کے کسی افضل سے افضل سمجھے وہ شیطان ہے.
تو اس نے اللہ کی عدالت پر شک کیا، یہ تیرے کیسا عدل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پاس قدرت ہے، آپ مالک کائنات ہیں، لیکن یہ آپ کا کیسا فیصلہ ہے؟ اقتدار کا مطلب میرا اللہ یہ تھوڑی ہے کہ مجھ افضل کو مفضول کے سامنے جھکائے، لیکن اللہ نے حکم دے کر اس کی شاکلہ کو بہر نکالا۔ ہاں، وہ شاکلہ جو چھپی ہوئی تھی، جو باطن میں تھی، حکم دے کر شاکلہ کو بہر نکالا، تاکہ دنیا دیکھے کہ ملائکہ کے ساتھ رہ کر اس کی شاکلہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو اللہ نے سجدے کا حکم دے کر اس کی شاکلہ کو بہر نکالا، اور رسول نے غدیر کا میدان لگا کر من کنت مولا کہہ کر بہت ساروں کی شاکلہ کو بہر نکالا، اور زہرا نے جا کر شاکلہ کو نکالا، اور حسن نے سلو کر کے شاکلہ کو نکالا، اور حسین نے میدان کربلا لگا کر شاکلہ کو نکالا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شاکلہ فطرت، طینت، اصلیت، بنیاد، باطن، ہاں؟ اور اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے قسم ہے ایک نفس کی۔ اللہ اکبر، نفس کی قسم ہے، وہ جو نظر نہیں آتا اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ، مجھے قسم ایک نفس کی۔ وہ کون سا نفس ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے؟ ہاں؟ اور ایسا نفس ہے فَإِلْهَمَهَا فَفَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو میں نے الہام کر دیا ہے اس کی فطرت میں کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ اتنا بڑا نفس ہے جو تزکیہ شدہ ہے۔ ہاں، کمال کا وہ نفس ہے۔ دیکھیں اللہ ہر کسی نفس کی قسم تو نہیں اٹھاتا نا، نفس ہے چھپا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ایک نفس کی جو فجور کو بھی جانتا ہے، تقوی کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی لیے دوستو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یہ میرا محمد حلال کو حلال کہے گا، حرام کو حرام کہے گا۔ ہاں، نفس ہے، اور یہ نفس اتنے کمال پر ہے، یہ نفس قبلہ۔ اللہ اکبر، ذرا جملہ سنتے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ایک نفس کی جو فجور کو بھی جانتا ہے، تقوی کو بھی جانتا ہے، اور وہ تزکیہ شدی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسے کمال پر نفس ہوگا نا جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ ہر کسی کے نفس کی قسم تو نہیں اٹھاتا۔ کون سا وہ نفس ہے؟ وہ نفس ہے جس کو کبھی رسول کہے یہ میرا نفس ہے، اور کبھی اللہ کہے کہ میں خریدار ہوں اس کا۔ اتنا کمال کا وہ نفس ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے ایک ایسا نفس ہے جس کا اللہ فرماتا ہے میں خریدار ہوں، اور وہ میری مرضی کا خریدار ہے، وہ میری رضا کا خریدار ہے۔ میں نے اس کا نفس خرید لیا، اور اس کی جان میں نے، وہ نفس میں نے لے لیا۔ بات سمجھ رہے؟ کیا کمال ہے اس نفس کا قبلہ۔ شب ہجرت جب یہ نفس سویا، پوچھا یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا ملے گا؟ رسول نے فرمایا میری زندگی۔ ہاں، میری زندگی۔ سرکار حاضر، میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ علی سو گئے، اس کے بدلے میں کیا؟ رسول کی زندگی۔ توجہ کریں آپ، زندگی رسول۔ ایک رات سونے کی وجہ سے رسول کی زندگی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دین کی زندگی۔ دین کی زندگی جانتے ہیں؟ نماز کی زندگی، روزے کی زندگی،
حج کی زندگی آج اگر باقی ہے یہ سب کچھ تو وہ سونے کا صدقہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بقائے دین. اسی لیے میرے دوستو ہر شے اپنی شاکلہ پر عمل کرتی ہے. کس پر؟ شاکلہ پر عمل. یہ بستر پر کیوں سویا؟ اسی لیے کہ یہ باپ کی شاکلہ سے یہ منتقل ہوئی تھی کہ جب بھی رسول پر حرف آئے اس کے بستر پر سو جانا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ باپ سے شاکلہ منتقل ہوتی ہے، ماں باپ سے ملتی ہے. ابو طالب نے یہ عطا کی تھی کہ جب بھی اس پر وقت آئے. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے خدا کی قسم، قرآن مجید میں قال الذین کفروا، یہ مکہ کی آیت ہے. یہ کافر کہتے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ رسول جو کچھ لے کے آیا ہے ان ھذا الا افک، یہ جو کچھ لے کر آیا ہے رسول یہ سب جھوٹ ہے. کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کے آیا ہے یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے. اور پھر آ گیا اللہ فرماتا ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ، اور لیکن ایک قوم مکہ میں تھی جو رسول کی مدد کر رہی تھی. اور کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ایک قوم ہے جو رسول کی مدد کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے جو گزر چکے ہیں ان کے قصے ہیں، وہ قوم ان کو سناتی ہے اور یہ ساری رات لکھتا ہے اور صبح ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. توجہ رکھنا کہ ہر شے اپنی شاکلہ پر عمل کرتی ہے. مکہ کی آیت وہ کہتے ہیں کافر کہ یہ رسول جو کچھ لے کے آیا قرآن